اس کو اللہ تعالیٰ کچھ ایسے شعبے دے گا جس سے لوگ جو کمزور ایمان والے ہوں گے یا کافر ہوں گے وہ یقین کر جائیں گے واقعی خدا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک دیہاتی کو کہے گا جس کے سارے اونٹ بھوک سے مر چکے ہوں گے، وہ کہے گا کہ اگر میں تمہارے اونٹوں کو زندہ کر دوں تو تم مجھے رب مانو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو اس کے سارے اونٹ جو مرے ہوئے تھے وہ سب زندہ ہو کے اس کے سامنے آ جائیں گے اور موٹے تازے ہو کر آئیں گے، یقیناً وہ رب مان لے گا۔ پھر ایک شخص کے پاس جائے گا، اس سے کہے گا کہ تمہارا باپ بھی مر چکا ہے، تمہارا بھائی بھی مر چکا ہے، اگر میں ان کو زندہ کر دوں تو تم مجھے رب مانو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو اس کا باپ اور اس کا بھائی زندہ ہو کر اس کے سامنے آ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو قدرت دے گا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اس کے ساتھ ہوں گے اور شیطان وہ اس شکل میں آئیں گے، یعنی وہ جو بھائی اور باپ حقیقت میں بھائی اور باپ نہیں ہوں گے، شیطان اس کے بھائی اور باپ کی شکل میں آئیں گے۔ تو وہ بھی اس کو رب مان لے گا کہ واقعی تم نے تو میرے مرے ہوئے بھائی کو زندہ کر دیا، میرے مرے ہوئے باپ کو زندہ کر دیا۔ ایسے ہی ایک بالکل ویرانہ ہوگا جہاں کوئی آبادی کچھ بھی نہیں ہوگی، وہاں جائے گا تو وہاں زمین کے اندر کے جو خزانے ہوں گے وہ سارے کے سارے نکل کے باہر آ جائیں گے، اور اس کے پیچھے ایسے چل رہے ہوں گے جیسے حدیث میں اس کی مشابہت دی ہے، جیسے شہد کی مکھی کے چھتے میں جو کوئین بھی ہوتی ہے نا، جس کو ملکہ مکھی کہتے ہیں، ہر چھتے میں ایک بڑی مکھی ہوتی ہے اور ساری مکھیاں اس کی بات مانتی ہیں، اس کو انگلش میں کہتے ہیں کوئین بی۔ تو فرمایا کہ بالکل ایسے ہی وہ آگے آگے چل رہا ہوگا اور سارا خزانہ اس کے پیچھے پیچھے شہد کی مکھیوں کی طرف چل رہا ہوگا۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص وہ اسلحہ لے کے جا رہا ہوگا۔ اب دجال کے تو بڑے کارندے ہوں گے، اس کے کارندے اس کو پکڑ لیں گے، پوچھیں گے تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہے گا کہ میں دجال کو مارنے جا رہا ہوں، اس کا مقابلہ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ اس کو گرفتار کر لیں گے، پھر کچھ کہیں گے اس کو مار دو، لیکن کچھ کہیں گے نہیں اس کو دجال کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ دجال کے سامنے اس کو پیش کریں گے اور دجال پوچھے گا تم مجھے رب مانتے ہو؟ یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو صحیح مستند حدیثوں میں واقعات آئے ہیں۔ تو وہ کہے گا نہیں میں تمہیں مانتا ہوں کہ تم جھوٹے دجال ہو۔ اس کو کہے گا اس کو لٹاؤ، اور لٹا کے اس کو خوب مارا جائے گا، پٹائی کی جائے گی کمر پہ۔ پھر اس کو کھڑا کر کے بولے گا کہ اب تم مجھے رب مانتے ہو؟ کہے گا نہیں، اب تمہیں یقین ہے کہ تم رب نہیں ہو۔ تو وہ کہے گا اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کرو۔ چنانچہ اس کو بندے پکڑیں گے اور ایک آلہ لے کر آئیں گے اور اس کے سر پہ رکھیں گے اور اس کے سر سے اس کو 2 ٹکڑوں میں چیریں گے، یہاں تک کہ جسم 2 ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، اور ایک ٹکڑا ایک طرف، دوسرا ٹکڑا دوسرا طرف، اور دجال اس کے درمیان سے چلے گا پھرے گا، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو بالکل 2 الگ الگ ٹکڑے ہیں۔ اس کے بعد دجال اشارہ حکم دے گا، وہ دونوں ٹکڑے دوبارہ مل جائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ بندہ زندہ ہو جائے گا۔ اب دجال کہے گا دیکھو میں نے تمہیں مار کے دوبارہ زندہ کیا، اب تم مجھے اپنا رب مانتے ہو؟ تو کہے گا اب مجھے 100% یقین ہے کہ تم جھوٹے دجال ہو، کیونکہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی تھی کہ دجال ایسا کرے گا اور وہ آج تم نے کیا۔ اس کے بعد دجال کہے گا اس کو لٹاؤ، اس کو لٹایا جائے گا، اور دجال کہے گا اس کو ذبح کرنا ہے۔ چنانچہ وہ ایک چھرا لے گا اور اس کے گلے میں چھری پھیرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے گلے کے اوپر ایک پیتل رکھ دیں گے جس کی وجہ سے اس کا گلا کٹ نہیں سکے گا، اور پوری طاقت لگائے گا لیکن اس کا گلا نہیں کٹے گا۔ تو دجال اس کو اٹھائے گا، اٹھا کے آگ میں پھینک دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اس زمانے کا سب سے افضل ترین شہداء میں سے ہوگا، اور اس کے بعد پھر دجال وہاں سے کوچ کرے گا شام کی جانب جہاں اس کی ہلاکت لکھی ہوگی۔ ایک دوسری حدیث میں دوسرا واقعہ ذکر ہے، غالباً یہ ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے، اس کا کہیں ذکر نہیں، اس میں بھی ایسا آتا ہے کہ ایسے ایک نوجوان کو پکڑے گا اور اس کو کہے گا تم مجھے رب مانتے ہو؟ انکار کرے گا تو اس کے بھی اس طرح جسم کے 2 ٹکڑے کرے گا، 2 ٹکڑے الگ الگ ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا کہ ایک آدمی تیر پھینکتا ہے اور تیر جا کے جہاں گرتا ہے، تو جتنا یہ فاصلہ ہے، فرمایا کہ ان 2 ٹکڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے گا۔ پھر دونوں کو حکم دے گا، دونوں جڑ جائیں گے، دونوں دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ پھر کہے گا میں اب تم مجھے رب مانتے ہو؟ وہ کہے گا اب تو مجھے 100% یقین ہے کہ تم جھوٹے دجال ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اس پر قابو نہیں پا سکے گا، اور یہ وہ آخری شخص ہوگا جس کو دجال اپنے ہاتھ سے قتل کرے گا، اس کے بعد کسی کو قتل نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد پھر یہ دجال جائے گا شام کی جانب، اور وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی موت لکھی ہوگی۔